مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت کام آتے ہیں۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم دنیا میں ہر اس شخص سے اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان شارٹ اگر میں کہوں جو تکلیف میں کام آئے، ہے نا؟ بھائی جواب دیں، ایسا کرتے ہیں نا؟ جو تکلیف میں کام آئے اس سے ہم تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے تعلق بنا کے رکھو، یہ تکلیف میں کام آئے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ لیکن صحابہ بڑے ہوشیار تھے، بہت عقل مند تھے، وہ کسی سے حضور سے زیادہ تعلق بنا کر رکھتے ہی نہیں تھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا کے رکھا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مصطفیٰ پیارے کام آ جائیں گے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں، ماں کب تک کام آئے گی؟ جب تک وہ کام آنے کے لائق ہے۔ بوڑھی ہو جائے گی تو آپ خود اس کی خدمت کر کے آپ سوچیں گے کہ میں اس کے کام آ جاؤں۔ مرنے کے بعد ماں قبر میں نہیں جاتی، باپ قبر میں کام نہیں آتا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر میں آتا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی کام آتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، پھر اللہ اکبر کہا، اور لوگوں نے بھی کہا۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو اللہ نے اس کی قبر کو تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے کشادہ کر دیا۔ کون تکبیر پڑھا، کون تسبیح کیا؟ رسول اعظم۔ پتہ چلا جہاں قبر کے اندر ماں کام نہیں آتی وہاں مصطفیٰ پیارے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے ہیں۔ ایک ام المؤمنین کے گھر پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے لبیک 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 فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ام المؤمنین کو حیرت ہوئی کہ اس وقت سرکار کس کے پکارنے پر لبیک لبیک فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا اس کے بعد ام المؤمنین نے دریافت کیا، کسی پکارنے والے کو تو میں نے نہیں سنا، لیکن آپ کس کو کس لبیک لبیک کہہ رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا، میرا ایک صحابی بہت پریشان تھا اور اس پریشانی کے عالم کے اندر اس نے مجھے وہاں سے پکارا تو میں نے یہاں سے اسے لبیک کہہ کر کے اس کی مدد میں نے کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے، سامنے دو قبریں نمودار ہوئیں، دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا، یعنی بڑے کان والا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، وہ جب دو قبروں کے قریب سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے اس سے گزرے تو وہ جانور جو ہے اپنے دو پاؤں کے بل پہ کھڑا ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور فرمایا، ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کی حدیث ہے، کون سی کتاب کی؟ بولیے۔ جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں قبر کے اندر کس پر کیا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی حضور قبر کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اندر والے کا حال حضور جانتے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، جسے دیکھ کر خچر گھبرا گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس خچر پر حضور سوار تھے وہ خچر بھی کتنا طاقتور تھا اور حضور کے قدموں سے اس کو بھی کتنا پاور مل گیا کہ وہ بھی قبر والوں کے عذاب کو محسوس کر رہا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خچر گھبرا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا جو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا،
اور دوسرا چگل خور تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی ایک شاخ 2 چینیں فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چگل خور تھا۔ چگل خور کسے کہتے ہیں؟ یہاں کی وہاں، وہاں کی آگ لگانے والا، اس سے ملا تو اس کی طرف، اس سے ملا تو اس کی طرف۔ اس کو تو اتنا سخت عذاب اس کا فرمایا گیا کہ پوری ایک سورت نازل کی گئی سورہ ہمزہ کے نام سے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بہت سخت گناہ ہے چگل خوری، بہت سخت گناہ ہے۔ تو چگل خوری کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ اب یہ دونوں جو عذاب میں گرفتار تھے کس کی وجہ سے عذاب سے بچے؟ عذاب میں کیسے تخفیف ہو گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں پہ ایک ایک رکھ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل قبر والوں پر بھی راحت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں بھی کام آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے لیے خاص طور پر سفارش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت میری سفارش کرنا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا، یعنی قیامت کے دن جب تجھے مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تیری سفارش کروں گا، لیکن مجھے تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ ملیں تو؟ فرمایا میزان پر۔ میں نے عرض کی اگر میزان پر بھی نہ ملیں تو؟ فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا، ان جگہوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک بندہ جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی یا تو ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرے گا یا لڑکھڑاتا ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جو پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس پر سے گزرنا ہے، آپ سوچیں کتنا سخت ترین وہ بریج ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے میں نہیں گزروں گا، نہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر تلاش کرنا۔ اللہ اکبر، وہاں حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں سنو، جب حضور کا امتی پل صراط پر قدم رکھے گا تو سرکار پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان پر 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میزان پر جہاں اعمال تو لے جائیں، یاد رکھیں بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت عبادت آپ نے کی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہو تب سے لے کر آج تک ایک وقت کی نماز بھی آپ کی قضا نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے جب سے فرض ہوئے ہوں تب سے لے کر ابھی تک آپ کا ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ حج بھی آپ نے کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن بھی کثرت سے کرتے ہوں، لیکن جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ خاص طور پر میزان پر ایک بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ گناہ کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ چونکہ اس نے زندگی عبادت میں گزاری تھی تو گناہ کم ہوں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، بس اسے نیکی کا خیال آ جائے گا اس بندے کو،
مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جو میں نے زندگی بھر نیکیاں کی اس کا کیا؟ اب سوچئے، زندگی بھر نیکی کا بدلہ وہ قیامت میں چاہ رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کی ایک آنکھ نکالو، اس بندے کی آنکھ نکالی جائے گی، فرمایا جائے گا میزان کے ایک پلڑے میں رکھو، میزان کے ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی، اور زندگی کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے کے اندر۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، تیری زندگی کی ساری نیکیاں میری آنکھ جیسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکی۔ فرشتوں، اب میرا عدل یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، اس لیے کہ اس نے میری ایک آنکھ جیسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا مولا مجھے تیرا فضل ہی کافی ہے، مجھے عبادت کا بدلہ نہیں چاہیے۔ پتہ چلا زندگی کی ساری عبادتیں بھی اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میزان وہ جگہ ہے اور وہ مقام ہے جہاں سے لوگ ڈرا کرتے، جس کے تصور سے صحابہ کانپا کرتے، جس کے تصور سے اولیاء کانپا کرتے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے ہی وقت کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں، پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ سرکار ہم جانتے ہیں ہمارا پلہ ہلکا ہے، لیکن آپ کی ذات وہاں کام آنے والی ذات ہے۔ محشر میں جب کوئی کام نہیں آئے گا آپ کام آئیں گے، اور جانتے ہیں کس طرح کام آئیں گے؟ دو حدیثیں عرض کرتا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ تحفہ لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرو، زندگی بھر عمل کرنا، اور تو انشاءاللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی بارشیں دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے کے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا، اور جب میزان میں تولا جائے گا نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ۔ قریب تھا کہ حکم ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، حدیث مبارکہ میں اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اپنے اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس پرچے کو رکھ دیں گے، تو نیکی زیادہ ہو جائے گی، گناہ کم ہو جائے گی۔ پہلے نیکیاں کم تھیں، گناہ زیادہ تھے، اتنے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پلڑے کے اندر ایک پرچے کو رکھ دیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ حکم ہوگا اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ وہ بندہ جو پہلے بہت گھبرایا ہوا تھا کم نیکی کی وجہ سے، جب اس پرچی ڈالنے والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عرض کرے گا، اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اس پرچے میں کیا تھا؟ وہی درود تھا جو تو نے مجھ پر محبت کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج تجھے یہاں پر یہ درود بھی کام آیا، اور جس پر تو نے درود پڑھا تھا وہ بھی کام آیا۔ مجھے بتاؤ، جب قیامت کے دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کام آنے والے ہوں اور حضور پر درود اس طریقے سے کام آنے والا ہو، تو کیوں نہ ہم درود مبارکہ کو ورد زباں بنا لیں؟ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ اکبر! ایک بندہ جس کی دنیا میں عادت تھی، کیا عادت تھی؟ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان حال امتی ہوتا اور آ کر اس سے کہتا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو وہ بندہ اس کی پریشانی دور کرنے میں دوڑتا، کہیں سفارش کرنے چلا جاتا، اس کا کام ہو جائے اس کی کوشش کرتا تھا۔ جب وہ مرے گا تو بہت سارے اس کے گناہ ہوں گے، جس کی وجہ سے کل بروز قیامت جب میزان پر نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں اور گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، تو سچویشن یہ ہوگی کہ نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے۔ جب نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر اپنے رب سے عرض کریں گے، اے میرے کریم، یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا کے اندر میرا کوئی امتی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، آج یہ یہاں پریشان ہے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مولا اس کو معاف فرما کر میری سفارش قبول کر کے جنت عطا فرما دے۔ اللہ حضور کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا مزدہ فضا۔ کہاں کہاں حضور کام آتے ہیں؟ ارے جب آخرت میں حضور کام آتے ہیں تو دنیا میں تو بدرجہ اولا کام آتے ہیں۔ تو اپنا تعلق حضور سے مضبوط کرو، اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرو، درود مبارکہ کی کثرت کیا کرو،
پریشان حالوں کی مدد کیا کرو، دوڑ دھوپ کیا کرو، غریبوں کا خیال رکھا کرو۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں کیا حضور عطا فرماتے ہیں۔ ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے پریشان ہو کر مسجد نبوی شریف پہنچے، اور وہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے، اور درود شریف کی کثرت کرتے کرتے یہ کہتے رہے، سرکار بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، پریشان ہوں، آپ کی چوکھٹ پر حاضر آ گیا ہوں۔ یہ کہتے کہتے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روٹی عطا فرمائی۔ وہ روٹی نیند کے اندر چبا رہے ہیں، آنکھ کھلی تو ہاتھ میں آدھی روٹی موجود تھی۔ وہ کیا چیز ہے جو حضور کی بارگاہ میں نہیں ملتی؟ اب کیوں ہم کو نہیں، ہم جو ہے مانگنے کا ہم کو سلیقہ آنا چاہیے، بس اس کو سمجھ لیں کیسے مانگیں، کیسے مانگیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کی طرح قسم کھانے والے نہیں تھے کہ اٹھتے بیٹھتے قسم کھاتے رہنا، نہیں، وہ جب قسم کھاتے تو پورے کانفیڈنس اور سچی قسم کھاتے۔ آج کے بیپاریوں کی طرح نہیں کہ اس کی قسم اس کی قسم میں بالکل 1 پیسہ نفع نہیں کما رہا ہوں، نہ، اعلیٰ حضرت جب قسم کھاتے تو سچی قسم کہتے، واللہ، اللہ کی قسم، وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ حضور سنیں گے بھی اور فریاد کو بھی پہنچیں گے، لیکن کس کی؟ اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے۔ اگر کوئی دل سے حضور کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت اس کی پریشانی کو دور بھی کرتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل سے۔ حضور یہاں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے، قیامت تک جو ملے گا حضور کے در سے ملے گا۔ جب رب حضور کے در سے ملتا ہے تو سب بھی حضور کے در سے ملے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دنیا بھی